اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ایت سنیں، اس کا ترجمہ سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے محبوب، یہ جو تیرے غلام ہیں ایمان والے، مکہ فتح ہو گیا تو پہلے وہاں پہ مشرک تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اے محبوب اپنے غلاموں کو کہو کہ اس سال کے بعد کوئی پلید، مشرک، نجس، گندا، یہودی، عیسائی، بتوں کی پوجا کرنے والا، خدا کو ایک نہ ماننے والا جو ہے، اس سال کے بعد وہ حرم کی حدود کے قریب نہ آئے، مکہ شریف کے قریب نہ آئے، مدینہ شریف کے قریب نہ آئے، حرمین طیبین کے نیڑے نہ آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سارے یہودیوں کو، سارے عیسائیوں کو، سارے امریکیوں کو، سارے یورپیوں کو، سارے فرانسیوں کو، سارے بت پرستوں کو، سارے ہندوؤں کو، سارے سکھوں کو ایک لفظ کے ساتھ جواب دے دیا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے وہ پاک ہے، وہ مطہر ہے، وہ پاکیزہ ہے، اس کا کپڑا پاکیزہ ہے، اس کی سوچ پاکیزہ ہے، اس کا چہرہ پاک ہے، اس کا جسم پاک ہے، جو محمد عربی کا غلام ہے اور جو حضور کی غلامی میں نہیں آیا وہ جتنا مرضی اچھا کپڑا پہن لے، جتنا مرضی اچھا کھا پی لے، وہ جتنا مرضی نہا دھو لے، جتنے مرضی اچھے مکان میں رہائش اختیار کر لے، جتنا مرضی نفیس بنتا پھرے، وہ رب کی نظر میں پوری کی پوری گٹر کی غلاظت ہے۔ یہودی 3 پیس پہنے، ٹائی کوٹ لگائے، محل کے اندر رہے، جو مرضی کرے، جتنا مرضی اچھا صابن استعمال کرے، قرآن کے نقطہ نظر سے وہ نجس ہے۔ یہ بندہ مومن سادے پانی سے وضو کر کے مسجد میں آ جائے، یہ اللہ کی بارگاہ میں پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے محبوب مکہ فتح ہو گیا ہے، اب ایسے کرو لکیر کھینچو، اور لکیر کھینچ کے یہ بتاؤ، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، جو نجس ہے وہ مشرک ہے، فلا یقرب المسجد الحرام، قریب نہ آنے دو مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَةً، اب یہ لفظ ہے وزیر اعظم صاحب کی تقریر کا جواب، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ شرعی طور پہ ایمان والا جو ہے، یعنی ہمارے بادشاہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم فرانس سے تعلقات ختم کریں گے تو معیشت کمزور ہو جائے گی۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس وقت جب آقا کریم کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ یہودیوں کو، نصرانیوں کو، مشرکوں کو، بت پرستوں کو پیچھے ہٹاؤ، ان سے تعلق توڑو، نہ تعلق رکھو، نہ دوستی کرو، ان کو اپنے گھروں کے قریب نہ آنے دو، اس وقت مسلمانوں کی پتہ ہی کیا حالت تھی؟ ایک لنگی پہن کے 6 مہینے ایمان والے گزارا کرتے تھے کہ دھوتی ہے قمیض نہیں ہے، اور اس دھوتی پر بھی چمڑے کے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ آج کون ہے ایسا؟ کوئی غریب سے غریب بھی نہیں جس کے پاس 3-4 کپڑوں کے جوڑے نہ ہوں۔ اس وقت ایسی غربت تھی، ایک کھجور کھا کے 4 دن زندگی گزارنی پڑتی تھی۔ کیا کوئی آج بھی ایسے ہے؟ تو پھر بتاؤ، کیا مسلمان
اس وقت غریب تھے یا آج غریب ہے؟ اس وقت غربت زیادہ تھی، اس وقت معیشت بالکل کمزور تھی، پیسہ نہیں تھا، لیکن سب کچھ نہیں تھا۔ اللہ پاک کو تو یہ چاہیے تھا، اپنے نبی کو فرماتا کہ یہودیوں کے پاس دولت بہت ہے، یہودیوں کے پاس پیسہ بہت ہے، یہودیوں کے پاس تجارت بہت ہے، لہٰذا ان کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھو، ان کے ساتھ تعلقات مضبوط کرو کہ کل کو تم نے ان کے ساتھ تجارت کرنی ہے اور کل کو تم نے ان کے ساتھ لین دین کرنا ہے۔ لیکن ایک لنگی ہونے کے باوجود، ایک کھجور 4 دنوں کے بعد کھانے کے لیے ملنے کے باوجود، غربت، مفلسی، بھوک، افلاس، بے سر و سامانی، ایسے حالات میں اللہ کیا فرما رہا؟ لکیر کھینچ دو میرے محمد عربی اور سارے یہود و نصارہ کو نکال کے باہر